کہیں پان چل رہا ہے، کہیں گٹکا چل رہا ہے، کہیں آپس میں گپ شپ چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جلسوں سے برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جلسے روز ہو رہے ہیں، مسجد کے قریب کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، جلسے بہت ہو رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے مسلمان دور ہوتا نظر، جلسے بہت ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی نظر آ رہی ہیں، جلسے بہت ہو رہے ہیں، مگر ہمارے گھروں کے حالات نہیں بدلے، جلسے بہت ہو رہے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو حرام کمائی سے نہیں، ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں بن پا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جلسوں میں آیا کرتے ہیں تو ہم دنیا کی باتیں کیا کرتے ہیں، اگر جلسے میں آ کر کے ہم مدینے والے آقا کی باتوں کو سن کر کے جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ میرا ایمان بولتا ہے کہ جلسوں کی برکتوں سے ہم مالا مال ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی ہیں۔ صرف درود پاک کی ایک روایت سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ جیسی آپ کی مرضی ہوگی گفتگو ہوگی یا صلاۃ و سلام پڑھا دیا۔ آج ہمارے گھروں سے برکتیں کیوں اٹھ گئی کہ آج جلسوں میں تو ہم آئے مگر نبی کی سیرت کا کوئی جز اپنی زندگی میں اتار کر کے اس کو اپنی زندگی میں شامل نہ کر سکے۔ غوث اعظم کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی، مگر غوث اعظم کی محبت کو صرف ہم نے اپنی مجلسوں تک ہی محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ خدا کی قسم غوث اعظم کے اگر فیضان سے تم مالا مال ہونا چاہتے ہو تو غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں غوث اعظم کا فیضان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، جشن غوث البراء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت برگزیدہ ولی ہیں۔ آپ نے درود پاک کی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ اسٹیج پر مفتی منظر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ علی احمد صاحب، حافظ عتیق صاحب اور تمام تر علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب دلائل الخیرات شریف کے بارے میں پوچھیں تو یہ علماء تمہیں بتائیں گے۔ اگر آپ ان علماء سے پوچھیں مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ اس وقت درود پاک کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے، تو یہ آپ کو بتائیں گے اس وقت کی درود پاک کی سب سے زیادہ معتبر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ دلائل الخیرات شریف ہے۔ آپ ان سے پوچھیں گے دلائل الخیرات شریف اتنی معتبر کیوں ہے، اتنی مقبول کیوں ہے، تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں جتنی بھی درود پاک لکھی ہوئی ہے سب مدینے والے آقا کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ پاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی اتنی معتبر کتاب کے مصنف سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تبلیغ کرنے کے لیے اپنے علاقے سے نکلا، لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا تھا، لوگوں کو قرآن کی تلاوت کی طرف بلا رہا تھا، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہا تھا، لوگوں کو سیرت مصطفیٰ سکھا رہا تھا، لوگوں کو غوث اعظم کی باتیں بتا رہا تھا، لوگوں کو کربلا کی قربانی یاد کرا رہا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے علاقے سے نکل کر کے تبلیغ کرنے کے لیے جب ایک قصبے میں پہنچا ہے، میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ تبلیغ کرتے کرتے نماز عصر کا وقت قریب آ گیا، تو میرے دل میں خیال آیا ہے کہ پہلے نماز عصر ادا کی جائے، پھر اس کے بعد تبلیغ کے سلسلے کو دراز کیا جائے۔ اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے ہو، غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے ہو، کربلا والوں سے محبت کا
दावा किया करते हो, बताओ मुझे ईमानदारी के साथ बताओ कि दुनिया के कामों में तुम लगे रहा करते हो, अगर नमाज का वक्त करीब आता है तो बजाय तुम मस्जिदों के कहीं और जाया करते हो, कहीं अपने घरों में चले जाते हो, कहीं इधर उधर किसी अड्डे पे चले जाते हो, मगर अल्लाह वालों की जिंदगी आप उठा कर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह वालों के सामने, अल्लाह वालों के सामने, अल्लाह वालों की निगाह में कोई भी काम करते वक्त अगर अल्लाह की इबादत का वक्त करीब आ जाया करता था तो दुनिया के तमाम तर कामों को वलाए ताक रख दिया करते थे, पहले अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, तब जाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह नादिर भाई, कोई जवाब नहीं नादिर भाई, सुभान अल्लाह सुभान के अमल और तर्ज़ो तकल्लुम में, हमारे अमल और तर्ज़ो तकल्लुम में यही तो फर्क है कि हमारे सामने नमाज का वक्त आए तो हम कारोबार को फौकियत दें, हमारे सामने नमाज का वक्त आए तो हम रिश्तेदारी को फौकियत दें, हमारे सामने नमाज का वक्त आए तो हम दुनिया के तमाम तर मसरूफियात में अपने आप को मसरूफ करते नजर आए। यही फर्क है अल्लाह वालों में, हमारे अमल में, कि अगर उनके सामने नमाज का वक्त करीब आ जाया करता था तो पहले नमाज अदा किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, फिर उसके बाद कोई काम किया करते थे। यही काम भी सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जसोली ने किया था। आप फरमाते हैं तबलीग के सफर को मैं तराश कर रहा था, जब अपने शहर से निकल करके एक कस्बे में पहुंचा तो नमाज असर का वक्त करीब आ गया तो मेरे दिल में ख्याल आया है कि पहले नमाज अदा की जाए, मेरे दिल में ख्याल आया कि पहले अल्लाह की बंदगी की जाए, मेरे दिल में ख्याल आया कि पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाया जाए, मेरे दिल में ख्याल आया है कि पहले अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाया जाए, मेरे दिल में ख्याल आया है कि पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। मैंने अल्लाह की इबादत करने का जब इरादा किया है तो मैंने सोचा कि नमाज अदा करने से पहले नमाज के जो अरकान है उसे पूरा कर लिया जाए, नमाज अदा करने से पहले रोज़ू कर लिया जाए। मैंने वज़ू के लिए पानी तलाश करना शुरू किया है, जहार जानिब मैंने निगाह डाली है, कहीं पूरब की तरफ देखता हूँ, कहीं पश्चिम की तरफ देखता हूँ, कहीं उत्तर की तरफ देखता हूँ, कहीं दक्षिण की तरफ देखता हूँ, दूर दूर तक मुझे पानी तो नजर नहीं आया, बहुत सारे मकान नजर आए मगर आस पास आबादी तो बहुत सारी थी मगर चलता फिरता कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अब पानी कहाँ से लिया जाए, अब पानी कहाँ से लेकर के वज़ू किया जाए। तो यकायक मेरी निगाह एक जानिब जाती है तो मैंने देखा कि एक जानिब से 8 साल की बच्ची मेरे करीब आती नजर आई है। तो मैंने उस बच्ची को जब करीब से आते देखा है तो उस बच्ची ने मेरे करीब आकर के मुझसे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया। जवाब देने के बाद मैंने उस बच्ची से कहा है, ऐ बच्ची मैं तेरे इलाके में अजनबी हूँ, अभी तक तेरे इलाके में कभी आया ना था, यहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं है, मैं सबके लिए अजनबी हूँ, मेरे लिए भी ये इलाका अजनबी है, मैं पानी की तलाश कर रहा हूँ, ऐ बच्ची क्या तू मेरी इतनी सी मदद कर देगी। तो उस बच्ची ने कहा था, हुजूर एक जानिब देखिए वो सामने कुआं नजर आ रहा है, आप उस कुएं से पानी जाकर निकाल लीजिए। आप जब कुएं के करीब गए हैं तो आपने कुएं पर निगाह डाली है, देखा कुएं में पानी तो बहुत सारा मौजूद है मगर बाहर निकालने के लिए न डोल मौजूद है न रस्सी मौजूद है। आपने उस बच्ची को फिर करीब बुलाया है, ऐ बच्ची तूने मुझे कुएं का पता तो बता दिया, साथ ही साथ मुझे डोल और रस्सी का भी पता बता देती। तो उस बच्ची ने कहा था, हुजूर आपको कुएं से पानी निकालने के लिए क्या डोल और रस्सी की जरूरत है? तो आपने फरमाया, बेटी अभी तू नादानी की उम्र को है, क्या तुझे मालूम नहीं है कि कुएं से पानी निकालने से पहले डोल की भी जरूरत पड़ा करती है, रस्सी की भी जरूरत पड़ा करती है। तो उस बच्ची ने कहा था, हुजूर डोल और रस्सी की जरूरत आपको होगी, मुझे इस कुएं से पानी निकालने के लिए ना डोल की जरूरत है ना रस्सी की जरूरत है। आपने फरमाया, बेटी तू कैसी बातें
کر رہی ہے۔ اس بچی نے کہا حضور میں حقیقت بیان کر رہی ہوں، میں ان کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ مجھے رسی کی ضرورت ہے نہ ڈول کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی ایسے ہی پانی نکال دے گی؟ اس بچی نے کہا ہاں حضور ایسے ہی نکال دوں گی۔ آپ نے فرمایا بیٹی نکال دے۔ تو اس بچی نے کہا تھا حضور آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے۔ اس بچی نے حیرت کے ساتھ آپ کی نگاہ کی طرف دیکھا ہے اور کہتی ہے حضور آپ ہی سلیمان جزولی ہے، میں نے آپ کا بڑا چرچا سنا ہے، کوئی بیمار آپ کی بارگاہ میں جایا کرتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا ہے، کوئی پریشان آپ کی بارگاہ میں جاتا ہے، آپ اس کی پریشانی کے دور ہونے کی دعا کر دیتے ہیں، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ ایک اللہ کا ایسا برگزیدہ بندہ جس کے سامنے کنواں بھی ہے ڈول بھی ہے، کنواں بھی ہے پانی بھی ہے، مگر وہ پانی نکالنے سے قاصر ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی تو ہی نکال دے۔ اس بچی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، ہاتھ پکڑنے کے بعد اس بچی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے ننھے ننھے قدم سے چلنا شروع کیا ہے۔ جب کنویں کے قریب ہوتی ہے وہ بچی تو کنویں کی طرف جھانکتی ہے، جھانکنے کے بعد اس بچی نے کنویں کی طرف دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد اس بچی نے کنویں پر اپنا تھوک ڈالا ہے۔ سیدنا محمد سلیمان جزولی فرماتے ہیں اس بچی کا کنویں کے اوپر تھوک کا پڑنا تھا کہ میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نادر حسین صاحب قبلہ سرزمین لکھن پور الہ آباد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ فرماتے ہیں اس بچی کو میں نے دیکھا، اس بچی نے کنویں پر تھوک ڈالا ہے، ڈالنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ گیا ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، ابھی کے بچی 8 سال کی عمر کو پہنچی ہے، مگر اس کی زبانوں میں اتنا اثر کہاں سے آیا، اس کی زبانوں میں اتنی برکت کہاں سے آئی، اس کی زبان میں اتنا تاثر کہاں سے پیدا ہوا؟ تو آپ نے اس بچی کی طرف حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا تھا اے بیٹی کے تو بتا کہ آخر تیری زبان میں اتنی برکت کہاں سے آ گئی ہے؟ تو اس بچی نے کہا تھا حضور اگرچہ میری عمر 8 سال یا 7 سال کی ہے، اتنی زبان میں برکت کی بات پوچھتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ اس کے پیچھے میرے والدین کی بڑی محنت رہی ہے، میری والدہ کی بڑی محنت رہی ہے، میرے باپ کی بڑی محنت رہی ہے کہ بچپن میں جب میں 3-2 سال کی بولنا میں نے شروع کیا تھا تو میرے والدین نے مجھے مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرنا سکھایا تھا، صحابہ سے عشق کرنا سکھایا تھا، کربلا والوں سے عشق کرنا سکھایا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت پر درود پاک پڑھ کے گزارا ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ایسا دن ہوتا ہو جس دن میں پاکی کی حالت میں رہتی ہوں اور اس دن میں مدینے والے آقا پر محبت سے درود نہ پڑھتی ہوں۔ آخر جو میری زبان میں اتنی آپ برکت دیکھ رہے ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، میں نے مدینے والے آقا سے محبت کیا ہے، ان پر درود پاک پڑھا ہے تو اللہ نے میری زبان میں اتنا اثر۔ ہائے ہائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واہ نادر بھائی کوئی جواب نہیں۔ حضرات گرامی وقار، اس بچی نے ہم سب کے لیے ایک ذہن و فکر دیا تھا کہ حضور آج ہماری زبانوں میں اتنی برکت کہاں سے آئی ہے؟ وجہ پوچھتے ہو تو وجہ یہ ہے کہ میں نے مدینے والے آقا سے عشق کیا ہے۔ میں آپ سے آج لکھن پور کے سنی مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، مدینے والے آقا سے عشق تو تم بھی کیا کرتے ہو، مدینے والے آقا سے محبت تو تم بھی کیا کرتے ہو، مگر کیا وجہ ہے کہ زمانہ تمہارا دشمن بنتا نظر آ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ دولت ہونے کے بعد بھی گھر مکان میں برکت نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، زندگی جینا دوبر ہو گیا ہے؟ آج ہماری محفلوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مدینے والے
آقا سے عشق کا دعویٰ تو کیا ہے مگر نمازوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مدینے والے آقا سے محبت کا دعویٰ تو کیا ہے مگر قرآن کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو دور رکھا ہے۔ مدینے والے آقا سے محبت کا دعویٰ تو کیا ہے مگر مدینے والے آقا کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ہے۔ مدینے والے آقا کا جو عاشق ہوا کرتا ہے وہ ہر وقت اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا کرتا ہے۔ مدینے والے آقا کا جو عاشق ہوا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹی وی سے دور رکھا کرتا ہے۔ مدینے والے آقا کا جو عاشق ہوا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو فلموں ڈراموں سے دور رکھا کرتا ہے۔ مدینے والے آقا کا جو عاشق ہوا کرتا ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر خرافات کی مجلسیں نہیں سجایا کرتا۔ مدینے والے آقا کا جو عاشق ہوا کرتا ہے وہ اپنی بچیوں کو بے پردہ گھومنے کی باہر اجازت نہیں دیتا ہے۔ مدینے والے آقا کا جو عاشق ہوا کرتا ہے وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مدینے والے آقا کا فرمان اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کرتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مدینے والے آقا سے عشق کا دعویٰ تو خوب کیا ہے مگر ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو بالکل دور دور۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مدینے والے آقا سے ہم نے عشق کیا ہے۔ جن عمر میں اس بچی نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، حضور بچپن میں نہیں تھی میں وہ تو توتلی زبان سے بولا کرتی تھی تو میرے والدین نے میرے ہاتھ میں موبائل نہیں تھمایا تھا۔ اس زمانے میں موبائل کیا ہوا کرتا ہوگا؟ میرے بعد جیسا کہ 3 سال یا 4 سال کی عمر میں ہمارے گھروں میں بچوں کے دل کو پھیلانے اور پھسلانے کے لیے والدین 2 سال کی عمر میں ہی موبائل تھما دیا کرتے ہیں۔ وہی بچہ جس رنگ میں اسے ڈھالا جا رہا ہے، وہی بچہ کبھی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، وہی بچہ کبھی کارٹون کی شکل میں ناٹک دیکھتا نظر آتا ہے، وہی بچہ کہیں بے پردگی کے مناظر دیکھتا نظر آتا ہے۔ بچپن سے بچوں کو جن ماحول میں رکھا جاتا ہے بچے وہی اثر پایا کرتے ہیں۔ اٹھا کر پڑھو بزرگوں کی تاریخ تو تمہیں پتا چلے گا کہ سائنس آج اس بات کی میڈیکل سائنس آج اس بات کی تحقیق پر پہنچی ہے کہ جب ماں کے شکم میں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ ڈاکٹر صاحبان یہ مشورہ دیا کرتے ہیں کہ ماں کو کہ تم اپنے ذہن پہ ذرا لوڈ مت لینا، اس کا اثر تمہارے بچوں پر پڑے گا۔ جب یہ بات میڈیکل سائنس کی تحقیق میں نے پڑھی ہے دیکھی ہے تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ آخر ماں کے شکم میں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، اس کا لوڈ بچے کے ذہن پر کیسے پڑے گا؟ ڈاکٹر کہا کرتا ہے کہ 9 ماہ تک تم اپنے آپ کو خوش رکھنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں رہا کرتا ہے، بچہ ماں کے شکم میں رہا کرتا ہے، ماں کے ہر کنات و سکنات کو اپنی زندگی میں قید کیا کرتا ہے، ماں کے ہر کاک و سکنات کو اپنی زندگی میں اتارا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرما دیا تھا کہ اے میرے صحابیوں سنو جب بچہ 3 مہینے کا اپنے ماں کے شکم میں آ جایا کرتا ہے تو بچے کو اللہ تبارک و تعالی بچے کے جسم میں جان فرشتوں کے ذریعے پھونکا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ 3 سال 3 مہینہ 4 مہینہ 9 مہینہ ڈاکٹر صاحبان کہا کرتے ہیں کہ ماں اچھے اثرات کو قبول کرے گی تو اس کا اثر بچہ لے گا۔ یہی وجہ ہے غوث اعظم کی زندگی آپ اٹھا کر پڑھیں۔ کون غوث اعظم جن کے بارے میں آپ نے علامہ احمد رضا غلام احمد رضا صاحب سے سماعت کیا کہ وہ غوث اعظم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت میں وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے مگر آپ کی آمد کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ وہ غوث اعظم جن کے پاؤں کی ٹھوکر سے کبھی مردے زندہ ہو رہے ہیں، ان کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ مادر ذات ولی ہے، ماں کے شکم سے پیدا ہو رہے ہیں تو 18 پارے کے حافظ بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ جب پہلے دن مدرسے میں قدم رکھ
رکھ رہے ہیں تو استاذ نے کہا تھا بیٹا عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم نے جب پڑھنا شروع کیا تھا تو 18 پارے پڑھ کر پہلے دن خاموش ہو گئے تھے۔ استاذ نے کہا تھا عبد القادر بچہ پہلے دن مکتب میں قدم رکھا کرتا ہے تو 18 پارے نہیں پڑھا کرتا ہے بلکہ قاعدہ پڑھا کرتا ہے، تعوذ و تسمیہ پڑھا کرتا ہے، مگر تم نے 18 پارے کیسے پڑھ دیا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں حضور 18 پارے تو مجھے ماں کے شکم ہی سے یاد ہے۔ پوچھا گیا عبد القادر کیسے یاد کر لیا؟ کہا حضور میں ماں کے شکم میں تھا، میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی، وہ روزانہ اپنے کام بھی کیا کرتی تھی، کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مقدس کے 18 پارے کی روزانہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ میں نے ماں کے شکم میں رہ کر 18 پارے کو زبانی یاد کر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت کرامت غوث اعظم سرزمین لکھن پور الہ آباد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے اس بچی نے ذہن دیا تھا کہ بچپن سے میرے والدین نے مجھے مدینے والے آقا سے عشق کرنا سکھایا، بچپن سے میرے والدین نے مجھے کربلا والوں سے عشق کرنا سکھایا۔ اگر بچپن سے اپنے بچوں کو انہی ماحول میں رکھا جائے تو یہ ماحول آج دیکھنے کو نہ ملے کہ 50 سال کا ضعیف بزرگ بھی اس بات پر افسوس کرتا نظر آئے گا کہ ہم 50 سال کے ہو گئے، مگر افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ والدین نے مدرسے کا رخ نہیں کیا، والدین نے مکتب کا رخ ہمارا نہیں کروایا، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج 50 سال کے بزرگ کو بھی مدینے والے آقا سے عشق کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ آج 50 سال کا بزرگ ہے، 40 سال کا ادھیڑ ہے، 30 سال کا نوجوان ہے، زندگیاں گزرتی چلی جا رہی ہے دعوی عاشقی میں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہے مسلمان وضو کرنا نہیں آتا، ہے مسلمان نماز پڑھنا نہیں آتا، ہے مسلمان ٹھیک کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہے مسلمان فاطمہ الزہرا کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرنے والی بیٹیوں کو پردہ کرنا نہیں آتا۔ اے مسلمانوں، کتنے افسوس کا مقام ہے، صرف بزرگوں کا ذکر کرنے سے تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہونے والی، اگر بزرگوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ تم چاہتے ہو کہ حقیقی کامیابی ہمارے در کی غلام بنتی نظر آئے تو بزرگوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ہاں، کون غوث اعظم جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ محفل ذکر غوث اعظم کی ہے، یہ محفل جشن غوث اعظم کی ہے۔ غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے، 93 سالہ زندگی آپ نے ظاہری طور پر دنیا میں گزاری ہے، مگر حقیقی تعلیمات پر غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ غوث اعظم جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، مگر ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تو غوث اعظم کے نام پر ڈیگے کی ڈیگے ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، تسلا کا تسلا ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، بھگونا کا بھگونا صاف کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر توفیق اس بات کی نہیں ہے کہ نمازوں کے قریب ہو جائیں۔ وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، وہ غوث اعظم جنہوں نے 12 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کی ہے، مگر اللہ کا خوف دلوں میں کیسا ہے؟ اللہ کا خوف دلوں میں ایسا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، چہرے پر نقاب ہے، اللہ کی بارگاہ میں رکت کے آنسو بہا رہے ہیں اور یہ کہتے نظر آ رہے ہیں اے اللہ، اگر میرے نامہ اعمال اچھے نہ ہوئے تو کل بروز قیامت مجھے اندھا کر دینا، اس لیے کہ اہل محشر کا مجمع ہوگا، اولین و آخرین کی جماعت ہوگی، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، وہاں پر تمام تر نبی بھی ہوں گے، وہاں پر تمام تر رسول بھی ہوں گے، وہاں پر تمام تر شہداء بھی ہوں گے، وہاں پر تمام صالحین بھی ہوں گے، وہاں پر تمام متقین بھی ہوں گے، وہاں پر تمام نمازی بھی ہوں گے، وہاں پر تمام روزے دار بھی ہوں گے۔ سرکار غوث اعظم چہرے پر نقاب ڈال کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے غلاف کعبہ کو پکڑ کر جب قبر کی تنہائی یاد آتی ہے،
جب پلسرات کی نازکی کا خیال آتا ہے، جب میدان محشر کا نقشہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو اللہ کے خوف سے اس طرح رکت انگیز دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے نامہ اعمال اچھے نہ ہوئے تو کل بروز قیامت مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تمہاری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتانا، کیا تمہاری خوف میں، تمہارے آنکھ میں کبھی اللہ کی طرف سے خوف کے آنسو آئے کہ ہماری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہے؟ روایتوں میں آتا ہے، حدیث پاک پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کو ایسی سخت سزا دے گا کہ نمازی پر ایسا کل بروز قیامت ایسا سانپ مسلط کیا جائے گا جس سانپ کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک بے نمازی کے اوپر ایسا اژدہا مسلط کیا جائے گا جس کے کنک کا یہ حال ہوگا کہ ایک مرتبہ اگر وہ سانپ زمین پر ڈنک مار دے تو ایک مرتبہ ڈنک مارنے کی وجہ سے زمین 1000 سال تک نیچے دھستی نظر آئے گی۔ اے مسلمانوں، ہمیں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا نرم و نازک جسم، ابھی نومبر کی سردی شروع ہوئی ہے، ابھی نومبر کا مہینہ بھی نہیں لگا ہے، ہواؤں کا جھونکا ذرا سا چلا ہے کہ ہم ٹھٹرتے نظر آ رہے ہیں، کسی پر کمل نظر آ رہا ہے، کسی کے جسم پر چادر نظر آ رہی ہے، کوئی سمٹ کر بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارا جو نازک بدن ہے جو نومبر کی ٹھنڈ کو نہ برداشت کر سکے، یہ ہمارا نرم و نازک بدن ہے جو دسمبر کی سردی کو نہ برداشت کر سکے، یہ ہمارا نرم و نازک بدن ہے جو مئی جون کی گرمی کو نہ برداشت کر سکے، یہ ہمارا نرم و نازک بدن ہے جو اگست کے ہوا کے جھونکے کو نہ برداشت کر سکے۔ کل بروز قیامت اگر ہم نے نمازوں سے اپنی زندگی کو خالی رکھا، قرآن کی تلاوت سے اپنی زندگی کو خالی رکھا، جھوٹ سے اپنی زندگی کو آباد کرتے رہے، حرام کمائی کماتے رہے، تو کل بروز قیامت نہ جانے ہم پر کیسے کیسے سانپ مسلط کیے جائیں گے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے ایک بے نمازی پر ایسا اژدہا مسلط کیا جائے گا کہ اگر زمین پر ایک مرتبہ ڈنک مار دے تو زمین 1000 سال تک نیچے دھستی نظر آئے گی۔ زمین جس کے عذاب کو نہ برداشت کر سکے، زمین جس کے ڈنک کو نہ برداشت کر سکے۔ اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس سانپ کے بے نمازی ہونے کی صورت میں اس سانپ کے عذاب کو تم برداشت کر سکو گے؟ خدارا اب بیدار ہو جاؤ، اب اپنی آنکھوں سے غفلت کی چادر اتار دو، اب بھی مسجدوں کے قریب ہو جاؤ، اب بھی قرآن کی تلاوت کے قریب ہو جاؤ، اب بھی سیرت مصطفیٰ کا تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اب بھی غوث اعظم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اب بھی غوث اعظم کی محبت کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ جس طرح ہم غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے ہیں، اگر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بنتی رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ میرے بھائیوں، یہ قیامت کی سزا بڑی سخت ہے۔ پلسرات کی نازکی کا خیال اگر اللہ والوں کو آ جایا کرتا تھا تو رات بھر آنسو بہایا کرتے تھے۔ ہم تو اپنے اوپر دین کی صرف اتنی ذمہ داری جانتے ہیں کہ جمعہ آیا، لانڈری کا کرشدار کپڑا پہنا، ٹوپی لگائی سر پر، نماز پڑھنے گئے، 2 رکعت پڑھا، پھر اس کے بعد مسجد سے 1 ہفتے تک کوئی رابطہ نہیں۔ کیا ایمانداری سے بتاؤ، کیا ایسے ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک ڈنک اگر سانپ مارتے 1000 سال تک زمین دھستی نظر آئے گی۔ اگر یہی نرم و نازک جسم جو نومبر دسمبر کی سردی نہ برداشت کر سکے، جو مئی جون کی گرمی نہ برداشت کر سکے، اگست ستمبر کے ہواؤں کا جھونکا، برسات کا جھونکا نہ برداشت کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے سخت عذاب کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ میرے بھائی اب بھی بیدار ہو جاؤ۔
اب بھی اپنے آپ کو اپنی آنکھوں سے غفلت کی چادر ہٹا کر کے اپنے آپ کو بیدار کرو۔ یہ کون رو رہا ہے کعبے کے اندر؟ غوث اعظم رو رہے ہیں، چہرے پر نقاب ہے، پھوٹ پھوٹ کر ایسا رو رہے ہیں، یہی کہہ رہے اے اللہ نامہ اعمال اچھے نہ ہوئے تو کل بروز قیامت اندھا کر دینا۔ کون کہہ رہا؟ 40 سال تک جس کی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا ہوئی۔ ہماری تو جمعہ ٹو جمعہ رہتی ہے، جمعہ ٹو جمعہ، عید ٹو بقرہ عید، عید ٹو عید، بقرہ عید ٹو بقرہ عید، یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ قرآن کی تلاوت تو اللہ ماشاء اللہ پورا پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، قرآن تو پڑھے کیسے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قبر کی نازکی کا خیال جنہیں آ رہا ہے، وہ قبر کی تنہائی جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب قبر کی تنہائی کا خیال آ جایا کرتا تھا تو آقا دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی چیز کا خوف و خطر نہیں ہے، مگر قبر کی تنہائی کا خیال آ رہا ہے تو 70 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ یہ کسی اور وجہ سے نہیں، یہ تعلیم امت کی وجہ سے مصطفیٰ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں سنو، قبر کی تنہائی بڑی خطرناک ہے، پلسرات کی نازکی بڑی خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا جب مجمع ہوا کرتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کے درمیان بیٹھا کرتے تھے تو یہی فرمایا کرتے تھے اے میرے صحابی سنو، قبر کا خیال کیا کرو، پلسرات کی نازکی کے بارے میں سوچا کرو۔ صحابہ پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ، ایک موقع پر صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے کیا دلوں کو بھی زنگ لگا کرتا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہاں دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ کہا آقا لوہے کو صاف کرنے کا تو طریقہ ہوا کرتا ہے، اس پر مالش مار دی جاتی ہے، اس پر پالش مار دی جاتی ہے، اس پر مٹیریل لگا دیا جاتا ہے تو لوہے کا زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ دلوں پر زنگ لگ جائے تو آقا اسے کیسے صاف کیا جائے؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں دلوں کے زنگ کو صاف کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ دلوں کے زنگ کو صاف کرنا چاہتے ہو تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اے جشن غوث الورا میں آنے والے لکھن پور کے تمام تر زندہ دن سنی مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کا تذکرہ تم تو کیا کرتے ہو نا، آج کر بھی رہے ہو بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ آج سے 15-20 روز پہلے آپ ہی کے اسی لکھن پور میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ نے پیسہ خرچ کیا تھا، باہر سے مہمان کو بلایا تھا، بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے شورا کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں لاکھوں تم نے خرچ کر دیا، پایا کیا؟ لاکھوں تم نے خرچ کر دیا، حاصل کیا کیا؟ تم نے اپنے ایمان کی مضبوطی کر لی، کہ بہت بڑی بات ہے۔ تم نے اپنے ایمان و عقیدے کی مضبوطی کر لی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ جو ایمان جو ہمیں لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں نہیں ملنے والا، کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی لاگت سے ہمیں نہیں ملنے والا، اس ایمان کی حفاظت تم نے کر لی، بڑی بات ہے۔ غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہو، وہ غوث اعظم جن کا حال یہ ہے کہ وہ غوث اعظم جن کا حال یہ ہے کہ وہ غوث اعظم جن کا حال یہ ہے کہ کعبے میں پہنچ رہے ہیں، چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں، اس طرح رو رہے کہ کانے کعبہ کا طواف کرنے والے ایک دم سٹپٹا گئے ہیں کہ کون ہے جو شخص اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے جب دیکھا تھا تو پریشان ہو گئے تھے، کہا تھا اے عبدالقادر جب آپ کے خوف خدا کا یہ حال ہے تو ہمارے خوف خدا کا حال کیا ہونا چاہیے؟
ہمارے خوف خدا کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اے مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں آج جشن غوث الورا میں تم بیٹھے ہوئے ہو، کل تم جشن غریب نواز مناؤ گے، پرسوں تم جشن اعلیٰ حضرت مناؤ گے، ہر بزرگ کی میلاد مناؤ گے، 2 مہینے کے بعد یا 1.5 مہینے کے بعد آنے والا سرکار منور علی شاہ کا عرس ہے وہ بھی مناؤ گے۔ آج الحمدللہ آج اور کل سرکار مجاہد ملت کا عرس ہو رہا ہے، سب بزرگوں کا ذکر کرو، مگر حقیقی فیضان تم اسی وقت پا پاؤ گے جب ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، ورنہ تمہاری زندگی یہ ایک رسمی زندگی بن کر رہ جائے گی کہ رسم کے طور پر ہم نے گھر میں شادی بیاہ کا موقع رہا یا عقیقے کا موقع رہا، فاتحہ خوانی کا موقع رہا، 11ویں کا موقع رہا، آپ نے لنگر تو خوب بنایا، باہر سے مہمان کو بلایا، پھر اس کے بعد جلسہ کر لیا، ایک رسمی طور پر کیا، کرنے کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ اپنے جلسے کو بامقصد بناؤ۔ اگر جلسے میں آتے ہو، سال بھر میں 50 جلسے میں آپ شرکت کرتے ہو، 50 جلسے میں یہ مجاز بنا کر جاؤ کہ ایک جلسے میں جائیں گے، نبی کی ایک سنت کو سن کر کے اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ خدا کی قسم اگر 1 سال تم نے گزار کر کے 50 جلسے سن لیے، 50 نبی کی سنت پر عمل کر لیا، تو میرا ایمان بولتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کے ماحول میں ایسی تبدیلی پیدا فرما دے گا، ایسی تبدیلی پیدا فرما دے گا کہ ہمارے گھر کا ہر معاشرہ دیندار بنتا نظر آئے گا، ہر بچہ سنت کا پیکر بنتا نظر آئے گا، ہر بزرگ نمازی بنتا نظر آئے گا، ہر ہماری ماں بہنیں گھر کی قرآن کی تلاوت کرتی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکاتی ہوئی نظر آئے۔ بے شک صرف رسم سمجھ کے آئے کہ جلسے میں جانا ہے، 4 پڑیا پان لے کر جانا ہے، دبا کر کے چاروں ختم کر کے چلے آنا، پھر بستر پر پہنچ جانا ہے، تو یہ رسم تو تم 40 سال 50 سال سے ادا کر رہے ہو۔ کیا ہمارے حاصل ہوا ہمیں؟ اگر بزرگوں کا ذکر ہے میرے بھائی، قیامت کی نازکی کے بارے میں سوچا کرو۔ ایک دن قبر کی تنہائی میں تمہیں جانا ہے، نرم و نازک بچھونا گھر میں رہ جائے گا، گدا گھر میں رہ جائے گا، اے سی گھر میں رہ جائے گی، پلاٹ گھر میں رہ جائے گا، بینک بیلنس گھر میں رہ جائے گا۔ اولاد جس کی خاطر اتنا جتن کیا کرتے ہو، وہ اولاد تو مرنے کے بعد تمہیں چند گھنٹہ گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ یار کس دنیا سے تم نے لو لگا رکھی ہے؟ وہ اولاد جس کی خاطر ایک باپ اتنی صعوبتوں کو برداشت کیا کرتا ہے، باپ مر کر چلا گیا گھر سے، ماں مر کر چلی گئی گھر سے، بچے سے کہا جا رہا ہے، محلے کے لوگ کہہ رہے ہیں باپ کے جنازے کو عشاء تک رکھ لو، نانا بچہ یہی کہا کرتا ہے نہیں عشاء تک رکھنے کی مہلت نہیں ہے، باپ کا جنازہ ہے تو عصر ہی کے وقت اٹھ جانا چاہیے۔ تم کس دنیا سے لو لگا بیٹھے ہو؟ آؤ بزرگوں کی روایت پڑھو، بزرگوں کی زندگی پڑھو۔ سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، وقت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ ایک دن ہمارے اور بزرگوں کے مجاز میں یہی تو فرق ہوا کرتا تھا، ہم ذکر کیا کرتے ہیں، وہ ذکر کے ساتھ ساتھ تعلیمات پر عمل کیا کرتے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت سے کسی کو غوث اعظم بنا دیا ہے، تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت سے کسی کو غریب نواز بنا دیا ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کی برکت سے کسی کو منور علی شاہ الہ آبادی بنا دیا ہے، کسی کو تعلیمات پر عمل کی برکت سے مجاہد ملت بنا دیا ہے، کسی کو حافظ ملت بنا دیا ہے، کسی کو پاسبان ملت بنا دیا ہے، کسی کو تاج الشریعہ بنا دیا ہے، کسی کو مقبول ملت بنا دیا ہے، کسی کو علامہ عاشق الرحمان بنا دیا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیمات پر عمل کی برکت سے کسی کو شہنشاہ الہ آباد سرکار منور علی شاہ الہ آبادی بنا دیا ہے۔ امام حسن کے تعلق سے ایک روایت سنو، پھر اس کے بعد اگر مجاز آپ کا ہوگا تو گفتگو کی جائے گی، ورنہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی ہیں۔ ایک دن اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے تھے، اب گھر کے دروازے پر ہم بھی بیٹھا کرتے ہیں تو ہاتھ میں موبائل ہوا کرتا ہے، دنیا بھر کی باتیں ہوا کرتی ہے، فلنوا کے یہاں شادی ہوئی تھی کھانا کم پڑ گیا، فلنوا کے یہاں فنکشن ہوا تھا تو یہ کام ہو گیا، فلنوا یا فلا محلے سے فلنوا کے یہاں فلا محلے میں بارات آئی تھی تو اتنی گاڑیاں ہوا کرتی تھی، اتنی گاڑیاں تھی۔ ہمارا یہ مجاز ہوا کرتا ہے کہ گھر کے دروازے پر بیٹھا کرتے ہیں، صرف غیبت کی برائی، صرف چغلی، صرف وعدہ خلافی، صرف لوگوں کی دل دکھانے والی باتیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی کا عیب ظاہری طور پر نظر آ جائے تو اس کے عیب کو تم چھپا لینا۔ اللہ کے
मुक़द्दस नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हें किसी का ऐब पता चल जाए तो अगर तुमने दुनिया में उसके ऐब को छुपा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे गुनाहों की पर्दा पोशी फरमा देगा। मगर हमारा मिजाज क्या बन गया है, किसी की एक छोटी सी नुक्स अगर नजर आ जाए या पता चल जाए, पता चलने की तो बात दूर की बात है, आज अफवाहों का बाजार ऐसा गर्म हुआ करता है कि किसी के बारे में हल्का पता चल जाए तो उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर हम पेश कर दिया करते हैं। मेरे दोस्त, तो ये तमाम तर गुनाह करने के बदले में कल बरोज़े क़यामत इन तमाम तर गुनाह, छोटे छोटे गुनाह जिसे हम समझा करते हैं, इसका अजाब भी बहुत सख्त होने वाला है। अब अपनी आंखों से गफलत और जहालत की चादर को हटा करके गफलतों की नींद से बेदार हो करके अपने आप को बेदार करने वाले बन जाओ कि घर पे बैठने का अंदाज भी क्या हुआ करता है, दरवाजे पर बैठने के बुजुर्गों का अंदाज भी क्या हुआ करता था। रास्ते से कोई गुजरा करता था, कहीं उसकी तरबियत हो जाया करती थी, कहीं उसे नमाजी बनाया जाता था, कहीं उसे कुरान की तालीमात पर अमल करने वाला बनाया जाता था, कहीं उसे मुस्तफा के इश्क का जाम पिलाया जाता था, कहीं उसे गौसो ख्वाजा व रज़ा के इश्क का जाम पिलाया जाता था। मगर आज हमारा अमल क्या हो गया है, वही सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। देखा कि घर के दरवाजे से एक जनाजा जा रहा है, जनाजे के पीछे 6 साल की बच्ची या 8 साल की बच्ची जाती रही और रोती रही और यही कहती रही, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, आज जो मुसीबत का वक्त मुझ पर आया है, आज से पहले मुझ पर मुसीबत का वक्त नहीं था। बाप का साया सर पर था, जो हसरत हुआ करती थी, जो तमन्ना हुआ करती थी, बाप से कहती थी, बाप दुनिया के तमाम तर परेशानियों को मोल लेकर के अपने बच्चों की फरमाइश को पूरा किया करता था। अब कौन है मेरे सर पर जो मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सके, अब कौन है मेरे सर पर जो मेरी डिमांड को पूरा कर सके। ये बच्ची यही कह कर के रो रही है, बच्ची कह कर के जनाजे के पीछे जा रही है। आपने उस बच्ची को बुलाया। मिजाज का फर्क देखो कि हम सोचा करते हैं तो दुनिया के लिए, हम सोचा करते हैं तो अपने बच्चों के लिए, मगर अल्लाह वाले सोचा करते थे तो आखिरत के लिए, अल्लाह वाले सोचा करते थे तो कब्र की तन्हाई के लिए, अल्लाह वाले सोचा करते थे पुलसिरात की नाजुकी के लिए। सैयदना इमाम हसन बसरी ने उसका एक जुमला सुना है, एक जुमला सुना कि बेटी कह रही है, मेरे बाप, आज जो मुसीबत का वक्त मुझ पर आया है, ये बात सही है कि ज़ाहिरी तौर पर अगर दुनिया से किसी का बाप या माँ का साया सर से उठ जाए तो बेटे की जिंदगी हो या बेटी की जिंदगी, उनकी जिंदगी एकदम दूभर लगने लगती है, उनकी जिंदगी इतनी मुश्किलात भरी लगने लगती है। इसलिए कि माँ बाप होते ही बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूँ, जिनके बाप का साया या माँ का साया सर से उठ गया है तो वो माँ की कब्र पर, बाप की कब्र पर रोजाना कोशिश किया करें कि कोशिश किया करें कि जुमा वो अपने वालिदैन की कब्र पर चले जाया करें। इसलिए कि बाप का जनाजा घर से उठा है तो बाप की मैयत, बाप का जनाजा उठने के बाद एक बाप को, घर के मरहूमीन को अपने अहले खाना से उम्मीद हुआ करती है, अपने अहले खाना से उम्मीद हुआ करती है कि मेरा बच्चा अभी मेरी कब्र पर आएगा। अब तो हम कोई अमल कर नहीं सकते, नमाज दुनिया में पढ़ना था, अब तो पढ़ नहीं सकते, नमाज दुनिया में पढ़ना था, जब तक पढ़ने का मौका था पढ़ नहीं, अब पढ़ने के बाद, अब ना पढ़ने के बाद कब्र की तारीकी में आ चुके हैं। एक बच्चे से उसके जनाजे, उसके मरहूमीन को बहुत उम्मीद हुआ करती है, मगर बहुत सारे कितने नालायक बच्चे ऐसे हुआ करते हैं जो बाप को कब्र की तन्हाई में उतार कर आए हैं तो बाप की कब्र का निशान तक मिट जाया करता है। बच्चा कई सालों के बाद जब कब्रिस्तान भी जाया करता है तो उसे बाप की कब्र का पता नहीं होता, उसे माँ की कब्र का पता नहीं होता। अंदाजे के तौर पर कब्रिस्तान बन गया, किसी भी कब्र पर खड़ा होकर फातिहा पढ़ लिया। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो तो सही कि वो बाप जो इतना जतन करके तुमसे, तुम्हारे लिए कितनी लड़ाइयाँ लेता रहा, वक्त आया है तो बाप तुम्हारे लिए अपने सगे भाई से भिड़ गया, वक्त आया है तो बाप तुम्हारे लिए अपनी सगी बहन से भिड़ गया, वक्त आया है तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ से भिड़ गया, अपने रिश्तेदारों से भिड़ गया। वो बाप किस उम्मीद पर तुमसे भिड़ता रहा, वो बाप किस उम्मीद पर अपने अजीजों अकारिब से भिड़ता रहा कि जिस बच्चे के लिए मैं इतना लड़ रहा हूँ, ये बच्चा मेरे मरने के बाद, कहीं जवान होने के बाद मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा, मरकर दुनिया से जाऊंगा तो मेरे लिए आखिरत में नेकियों का सहारा बनेगा। मगर कितने नादान बच्चे ऐसे होते हैं जो कब्र में बाप तक के निशान, कब्र के निशान तक को मिट जाया करते हैं। मैंने अपनी निगाह
نگاہوں سے آپ نے اپنی نگاہوں سے کتنی قبر کو دیکھا ہوگا کہ جس باپ کو دفن کیے بچے کو 1 سال گزرا ہے، دوبارہ سال بھر بچہ اس قبر پر نہیں نظر آیا ہے، تو اس قبر پر نہ جانے کتنی گھاس نکل چکی ہے، اس قبر پر کتنے پیڑ بن چکے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم جس طرح ایک مسافر آدمی کو بھوک اور پیاس کی شدت بے چین ہوا کرتی ہے تو مسافر کو پانی دانا مل جایا کرتا ہے، تو مسافر کا دل کتنا سکون پارا ہو جایا کرتا ہے، اس کا جسم تر و تازہ ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح ایک مرحومین کو ایصال ثواب کی بہت ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بچہ کسی بھی کونے سے اگر بیٹھ کر کے اپنے باپ کے اوپر کوئی بھی قرآن کی سورت پڑھا کرتا ہے تو باپ کی روح کو اسی طرح سکون ملا کرتا ہے جس طرح پیاس اور بھوک کے عالم میں ایک مسافر کو پانی مل جائے تو اس کا جسم بھی تر و تازہ ہو جایا کرتا ہے، اس کی روح بھی تر و تازہ ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح باپ کی قبر پر باپ کے نام سے ایصال ثواب کرنے پر، مرحومین کے نام ایصال ثواب کرنے پر جب اگر ایک لفظ بھی پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کر دیا جائے تو انہیں بھی اسی طرح سکون ملا کرتا ہے جس طرح ایک مسافر۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کرامت غوث اعظم سرزمین لکھن پور الہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائی، ماں باپ اگر گزر گئے تو قبر پر جایا کرو، شب برات کا انتظار نہ کیا کرو شب برات آئے گی گاڑی میں تیل بھروائیں گے قبر پر جائیں گے، بلکہ باپ کے گزرنے کے بعد، ماں کے گزرنے کے بعد ان کی دعائیں بچوں کے حق میں اسی طرح قبول ہوا کرتی ہے جس طرح ان کی زندگیوں میں ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ کی دعا ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی بچوں کے لیے بہت بڑا آسرا بنا کرتی ہے، ورنہ جن کے گھر سے ماں باپ گزر گئے ہیں ان بچوں سے پوچھو کہ باپ کے گزرنے کے بعد، ماں کے گزرنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ زمانے کی ساری آفت مجھ پر آ گئی، زمانے کا تارا دکھ، تاری تکلیف، سارا زمانہ ہمارا دشمن بن چکا ہے۔ باپ گزر جائے، اگر گھر میں بڑا کوئی بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کا خاص خیال رکھا کرے، چھوٹی بہن ہے تو چھوٹی بہن کا خاص خیال رکھیں، اس لیے کہ باپ ماں کے گزرنے کے بعد باپ کی شکل کی شبیہ اختیار کرنے والا اگر چھوٹوں کے لیے کوئی ہوا کرتا ہے تو اس کا بڑا بھائی ہوا کرتا ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک، اس کا کوئی مددگار ہوا کرتا ہے تو اس کا سگی بہن ہوا کرتی ہے۔ مگر آج ہمارے گھروں کے حالات کیسے ہوئے کہ گھر سے ماں باپ کا جنازہ نکلا نہیں کہ سارے رشتے منقطع ہو گئے۔ کتنے کتنے گھروں میں تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ باپ کا جنازہ، ماں کا جنازہ نکلنے کے بعد بچیوں کا اپنے مائکے سے رشتہ تک کتنے ظالم بھائی ختم کر دیا کرتے۔ تو میرے بھائیوں، باپ زندہ ہیں تو نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ باپ زندہ ہیں تو ان کی خوب خدمت کر لو۔ تھوڑا سا کہ تم بڑے نہیں ہوئے کہ تم باپ کو ماں کو کہنے لگتے ہو کہ تم ہمارے معاملے میں انٹرفیئر نہ کیا کرو، تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا، ہمارا معاملہ تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ میں کہتا ہوں ظالم بچوں، جو باپ جو ماں بچپنے کے عالم میں اگر تو بھوکا ہو، تو پیاسا ہو، تو روئے تو تیرے ماں باپ اندازہ لگا لیا کرتے تھے اب بچے کو بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے، اب بچے کو دودھ پانی کی ضرورت ہے، اب بچے کو دانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو تھوڑا سا تو نے پیسہ کیا کما لیا، ابھی تو نے تھوڑی سی ڈگری کیا لے لی، تیری عقل ٹھکانے نہیں لگ رہی ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کیا کرو، اس لیے کہ ہمارے معاملات تمہیں سمجھ میں آنے والے نہیں۔ بات میں چلی تھی امام حسن بصری کی، بات تو بہت ساری ہے، مجھے اس بات کی بھی امید نہیں تھی کہ آپ اتنی دیر گفتگو کو سماعت کرو گے۔ میرا مزاج تو یہ تھا سیدنا محمد بن سلیمان جزولی کی وہی درود پاک کے تعلق والی حکایت سنا کر کے میں صلاۃ و سلام پڑھ دوں گا، مگر آپ کی سنجیدگی کو دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی اور آپ تقریر سننے کے متلاشی ہیں۔ صحیح ہے نا؟
اگر آپ بیدار ہیں تقریر سننا چاہتے ہیں 2-4-10 منٹ تو دونوں جتنے لوگ ہیں سبھی لوگ ابھی کتنی دیر تک سننا چاہتے ہیں؟ بولیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بیداری کا ثبوت پیش کرے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، لیکن ایک ہی لوگ بولے، باقی لوگ سوچ رہے ہوں گے کتنی جلدی ختم ہو جائے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ آپ وسلم۔ امام حسن بصری کی بچوں اپنے والدین کی بڑی عزت کیا کرو، بڑے بھائیوں سے گزارش ہے کہ چھوٹے بھائیوں پر بڑی شفقت کیا کرو، بڑے بھائیوں سے گزارش ہے اپنی بہنوں پر بڑی شفقت کیا کرو، باپ کی بہنوں پر بڑی شفقت کیا کرو، ماں کی بہنوں پر بڑی شفقت کیا کرو۔ اگر باپ دنیا میں ماں نے دنیا میں جو رشتہ بنا دیا ہے اس رشتوں کو اپنی نسلوں تک آگے بڑھانے کی کوشش کیا کرو، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باپ اور ماں کے گزرنے کے بعد ہر بچہ اپنے رشتے کو ہر طرح سے منقطع کر لیتا ہے۔ میرے دوستو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، ہمارا اخلاق ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے زمانہ ہم سے متاثر ہوتا نظر آئے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بچی کو دیکھا، ایک جملہ سنا، کہہ رہی تھی میرے باپ میں تو ویران، میری زندگی تو ویران ہو گئی، میں تو یتیم ہو گئی، اب میری زندگی کا سہارا چھن گیا۔ حضرت امام حسن بصری نے اس بچی کے اس جملے کو دوسرا رخ دیا، کہا بیٹی یہ بات صحیح ہے کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر تیرے باپ تجھ پر اس وقت مصیبت کا وقت نہیں آیا ہے، بلکہ تجھ سے زیادہ مصیبت کا وقت تو تیرے باپ پر آیا۔ کیا بات ہے، کہا تجھ پر کون سا وقت آیا، تجھے 40 سال 50 سال گزارنا ہے، 10-20 سال رشتہ دار مل کر تیری پرورش کر دیں گے، جوان ہو جائے گی، شادی ہو جائے گی، شوہر ہوگا، پھر بچے ہوں گے، تیری زندگی گزر جائے گی۔ پوچھ اپنے باپ سے جو کل تک عیش و آرام کے بستر پر سویا کرتا تھا، اب قبر کی تاریکی میں پہنچ کر کے 2 گز کفن میں آج کی رات وہ کیسے گزارے گا۔ پوچھ اپنے باپ سے جو کل تک روشنی میں سویا کرتا تھا، اگر اندھیرے میں سویا کرتا تھا، بے چینی اگر اسے پریشان ہوا کیا کرتی تھی تو گھر میں ایک نہیں کئی لائٹیں جلا لیا کرتا تھا۔ اب پوچھ تیرا باپ جو کبھی گھر کی تاریکی میں 4 دیواری میں کسی کمرے میں اکیلے نہیں سویا، قبر کی کالی کوٹھری میں اکیلے کیسے سوئے گا۔ اللہ اکبر اتنا کہا ہے، اس بچی کی بھی چیخیں نکل گئی، اس جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے سب کی چیخیں نکل گئی، سب کو اپنی قبر کی تاریکی کا منظر یاد آنے لگا۔ اس بچی کو صبر و رضا کی تلقین کی ہے، آپ واپس اپنے گھر کو چلے گئے، مٹی دیا ہے، پھر اس کے بعد گھر کے دروازے پر دوسرے دن بھی بیٹھے رہے، وہی بچی روتے ہوئے قبرستان کی طرف گئی ہے، کہا کہ میرے والد محترم کل رات جتنی پریشانی کے ساتھ میں نے گزاری ہے، آج سے پہلے اتنی پریشانی کی رات مجھ پر نہیں آئی۔ آپ اس بچی کے پیچھے پیچھے دوڑے گئے، اس کے اس جملے کو بھی سنا ہے، سننے کے بعد آپ نے فرمایا ہے اے بچی تیرے لیے یہ بات صحیح ہے کہ تو نے کل کی رات بغیر باپ کے گزاری تو تجھے بے چین نظر آئی ہے، تو بے چین ہوتی نظر آ رہی ہے، مگر پوچھ اپنے باپ سے کہ جب تک تیرا باپ قبر کی تنہائی میں گیا ہوگا تو نہ اس کے رشتہ دار ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، تو پریشانی کے عالم میں تیرے باپ نے کل کی رات کو کیسے گزارا تھا۔ کل تک تیرا باپ زندہ تھا، پانی کی ضرورت تھی اس کی بیوی لا کر دے دیا کرتی تھی، بچے لا کر دے دیا کرتے تھے، قبر کی تاریکی میں تیرے باپ کو پیاس کی شدت نے اگر بے چین کیا ہوگا تو تیرے باپ نے کون سا پانی پیا ہوگا۔ یہ بات سیدنا امام حسن بصری اس بچی کے لیے کہہ رہے ہیں، اس بات کو میں سبھی کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ اس وہ وقت صرف ایک بچی پر نہیں آیا ہے یا اس کے باپ پر نہیں آیا ہے، وہ وقت تو ایک دن ہم پر بھی آنا ہے، قبر کی تنہائی میں ہمیں بھی جانا ہے، پل صراط سے ہمیں بھی گزرنا ہے، اپنے کیے کی ایک ایک سزا کو برداشت کرنا ہے، اپنے ایک ایک زندگی کے کیے گئے عمل پر جو ہم نے جو گناہ کیا ہے اس سزا کو برداشت کرنا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی اپنے آپ کو ہم نے بیدار نہ کیا، اب بھی اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو نہ گزارا تو خدا کی قسم آنے والا دن ہمارے لیے بڑا سخت سے سخت ہو جائے گا۔ مولا علی شیر خدا جن کا آپ ذکر سن رہے تھے، کون مولا
علی وہ مولا علی جو امام حسن و حسین کے باپ ہیں، بیوی فاطمہ کے شوہر ہے، مصطفیٰ کے داماد ہے۔ مولا علی کا ایک فرمان ہے، مولا علی فرماتے ہیں سمجھدار ہے وہ انسان، سمجھدار ہے وہ انسان، سمجھدار ہے وہ انسان جو چند چیزوں کو چند چیزوں سے پہلے غنیمت جان لے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کن چیزوں کو کن چیزوں سے پہلے غنیمت جانا جائے، تو مولا علی فرماتے ہیں کمزوری آنے سے پہلے، طاقت کو، اپنے جسم کی توانائی کو، کمزوری آنے سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو، اس لیے کہ بستر مرض پر تو لیٹ کر کے، آئی سی یو کے بیڈ پر لیٹ کر کے، آئی سی یو ایمرجنسی وارڈ میں لیٹ کر کے تو ہر آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ اگر اللہ نے آئی سی یو سے نکال دیا، اللہ نے ایمرجنسی وارڈ سے نکال دیا تو میں نماز پڑھوں گا۔ مگر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، ایمرجنسی وارڈ سے پہ پہنچنے سے پہلے ہی تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر لیتے؟ مولا علی اسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ سمجھدار ہے انسان جسے زندگی کی تندرستی ملی ہے، زندگی کی تندرستی میں وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس سے زیادہ سمجھدار انسان کوئی نہیں۔ بے شک مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ بھی سمجھدار ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی۔ 50 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر میں قبر میں ایک ٹانگ پہنچنے کے بعد ہر آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ اگر جسم میں طاقت ہوتی تو اللہ کی عبادت کرتا، اب طاقت کہاں رہی؟ قبر میں پہنچنے کے بعد تو یہی پچھتاوا ہوگا کہ ہر رات محفل رسول کیوں نہیں کیا، ہر رات بزرگوں کا ذکر کیوں نہیں کیا، مگر کہاں موقع ملے گا؟ اب تو جو کر چکے اس کا حساب دو۔ اے بھیا پیچھے بات نہ کریں، آواز آ رہی ہے۔ تو میرے بھائی قبر میں پہنچنے سے پہلے قبر کی تیاری کرو، غوث اعظم کا ذکر کرتے ہو، بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کر لیا، مجھے اتنی بھی امید نہیں تھی کہ آپ اتنی دیر میری گفتگو کو سماعت کرو گے۔ آپ کی سماعتوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، مگر میرے بھائی جاتے جاتے یہی کہوں گا، آپ ایک دن نہیں 1 سال تک روزانہ محفلیں کرو، مگر محفل کرنے کے ساتھ ساتھ غور اس پر کرو کہ محفل کرنے سے ہمیں حاصل کیا ہوا، ہماری زندگی میں اس کا حاصل کیا ملا۔ یقیناً آپ کا عقیدہ سلامت ہوا، عقیدہ سلامت ہوا بہت بڑی بات ہے۔ عقیدوں کی سلامتی کے لیے محفلیں ہوا کرتی ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے یہ محفلیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے اس محفل میں شرکت کی، عبد المعبود بھائی شاید اس محفل کے محمد راشد صاحب اس محفل کے بانی، اس محفل کو کرانے والے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راشد بھائی کے اہل خانہ کے علم میں عمل میں بے پناہ خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے، ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے علی احمد بھائی آپ سے یہی عرض کروں گا میرے بھائی کہ جاتے جاتے ابھی تمام تر مداحان نے نعت و منقبت کے بہت اچھے اشعار پڑھے ہیں، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ منقبت غوث اعظم کے 2-3 اشعار پر اس محفل کا اختتام کر لیا جائے۔ بالکل عطا ہو۔ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میرے بھائی 2-3 اشعار میں بھی پڑھ دوں۔ فل اجازت ہے ماشاءاللہ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ 2-3 شعر سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ منقبت غوث اعظم کے 2-3 اشعار۔ رتبہ یہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، رتبہ یہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے، دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، میرے غوث کی ٹھوکر نے، میرے غوث کی ٹھوکر نے
مردوں کو جلایا ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. مل کر پڑھیں المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے، لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے. بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے. ڈوبی ہوئی کشتی بھی، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے. یہ نام ادب سے لو، یہ نام ادب سے لو، یہ نام جلالی ہے. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بارگاہ غوثیت ماب میں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کون غوث اعظم جس کے بارے میں علامہ حسن فرماتے ہیں، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم. کہیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد راشد صاحب، ان کے اہل خانہ اور یہ تمام تر محفل کے تمام تر سامعین و سامعات کے علم و عمل میں بے پناہ خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم. رضا کا قلم شہریار ارم تاجدار.
रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत लाखों सलाम शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम उन पे लाखों दुरूद उन पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअना यौमिल जज़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम सरे शाम से लेकर अब तक जो कुछ भी महफिल हुई कुरान मुक़द्दस की तिलावत हुई, नात व मनक़बत के अशार पढ़े गए, मौलाए करीम तकरीरें हुई, मौला इस तकरीर के इंतज़ाम में ज़ाकिरीन के ज़िक्र में सामईन की समाअत, मुंतज़िमीन के इंतज़ाम में किसी तरह की कोई गलती उसे अपने फज़ल व करम से मुआफ़ फरमा दे। इसका सवाब आका इनामदार मदीने के ताजदार रहे या अल्लाह से कबूल फरमा। उनके सदक़े व तुफ़ैल जुमला अंबिया मुरसलीन सहाबा फ़क़रिया तबीईन खुलफ़ाए राशिदीन अइम्माए बुज़ुर्गान दीन औलियाए कामिलीन की बारगाह मिन्नत रही या अल्लाह से कबूल फरमा। सरकार गौसे पाक, सरकार गरीब नवाज मखदूम जहांगीर अशरफ सिमनानी, सरकार सालार मसूद गाजी